چنگیز خان ایک منگول فاتح اور منگول سلطنت کا بانی جو تاریخ کی سب سے بڑی ملحقہ زمینی سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی اور کارنامے بہت زیادہ تاریخی بحث اور افسانے کا موضوع ہیں، لیکن میں آپ کو دستیاب تاریخی ریکارڈوں کی بنیاد پر ان کی سوانح اور تاریخ کا ایک جائزہ فراہم کر سکتا ہوں۔ چنگیز خان، جس کا اصل نام تیموجن تھا، 1162 کے لگ بھگ اس علاقے میں پیدا ہوا جو اب منگولیا ہے۔ وہ بورجگن نامی قبیلے میں پیدا ہوا جو منگول کنفیڈریشن کا حصہ تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی مشکلات سے دوچار تھی کیونکہ اس کے والد یسوگی کو زہر دیا گیا تھا، جس سے اس کے خاندان کو ایک کمزور حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تیموجن، اس کی ماں ہیویلون اور اس کی بہن بھائیوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بشمول ان کے قبیلے کی طرف سے ترک کر دیا جانا۔ ایک نوجوان کے طور پر تیموجن نے پیروکاروں اور اتحادیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ منگول میدان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں، کرشمہ سازی اور فوجی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ 1206 میں اس نے منگول سرداروں کا ایک اجتماع بلایا جس میں سے چنگیز خان قرار دیا گیا، جس کا مطلب ہے عالمگیر حکمران یا بحری رہنما، جو منگول قبائل کو متحد کرنے کی اس کی خواہش کی علامت ہے۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس نے اپنی فوج کو ایک انتہائی نظم و ضبط اور اختراعی قوت میں منظم کیا، جس میں سوار، تیر اندازوں کے استعمال اور نفسیاتی جنگ جیسی حکمت عملیوں کو شامل کیا۔ ان کی قیادت میں منگول سلطنت نے تیزی سے توسیع کی، ایشیا اور یورپ کے کچھ حصوں کو فتح کیا۔ اس کی فتوحات میں شمالی چین، وسطی ایشیا، خوارزمین سلطنت، جدید دور کا ایران اور وسطی ایشیا اور مشرقی یورپی میدان شامل تھے۔ چنگیز خان اپنی سلطنت کے اندر مختلف مذاہب اور ثقافتوں کی رواداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ جب تک کہ وہ منگول حکمرانی کے تابع رہے، اس نے ایک قانونی ضابطہ نافذ کیا جو یاشا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے نظم و ضبط کو نافذ کیا اور اپنے مضامین کے لیے ہدایت فراہم کی۔ چنگیز خان کی سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں سمیت اس کے جانشینوں نے جاری رکھی۔ اس کی عسکری حکمت عملیوں اور تنظیمی اختراعات نے منگول سلطنت کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ چنگیز خان کی موت 1227 میں کسی حد تک پراسرار حالت میں ہوئی۔ اس کی موت کی اصل وجہ قیاس آرائیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے، جس میں قتل سے لے کر جنگ میں زخمی ہونے تک کے نظریات موجود ہیں۔ چنگیز خان کی میراث بہت زیادہ ہے۔ اس کی سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی متصل زمین سلطنت بن گئی، جو مشرقی یورپ سے مشرقی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے شاہراہ ریشم کے ساتھ ثقافتی تبادلے اور تجارت کو سہولت فراہم کی۔ اسے منگول قبائل کو متحد کرنے اور ایک قانونی ضابطہ قائم کرنے اور چین میں یوان خاندان کی بنیاد رکھنے کا سہرا بھی جاتا ہے، جس کی بنیاد ان کے پوتے قبلۂ خان نے رکھی تھی۔ اپنی کچھ مہمات کی بربریت کے باوجود چنگیز خان کو اس کی عسکری ذہانت اور دنیا کے نقشے کو نئی شکل دینے میں ان کے کردار کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں چنگیز خان کی کامیابی نمایاں ہے، وہیں اس کی میراث منگول حملوں کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے بھی نمایاں ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار جانیں ضائع ہوئیں اور معتدل شہروں اور تہذیبوں کی تباہی ہوئی۔ اپنی موت سے کچھ ہی دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اوغدائی کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک دانش مندانہ انتخاب تھا۔ اوغدائی نے خود کو ایک ذہین اور زیرک جنگجو ثابت کیا۔ اس کی زیر قیادت منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی، روس کو پامال کیا اور آگے یورپ میں نکل گئی۔ اس دور میں موجود عام درخت کے قدیم زرع کی موجودگی میں ایسی جسیم سلطنت تعویر قائم نہیں رہ سکتی تھی، سو جلد یہ حصوں بخیروں میں تقسیم ہو گئی۔ تاہم ریاستوں میں منگول حکومت طویل عرصے تک جاری رہی۔ 1368 میں منگولوں کے چین کے بیشتر حصوں سے خارج کر دیا گیا۔ روس میں ان کے اقتدار کی عمر دراز ہوئی۔ وہاں چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی سلطنت کو
بلمو سنہری جرگہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 16ویں صدی تک قائم رہی، جبکہ کریمیا میں یہ اقتدار 1783 تک باقی رہا۔